السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ آج میں آپ کو کھانے کے جو آداب ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ کھانے کے لیے بہت ساری مخلوق کھانا کھاتی ہیں، پیٹ بھرتی ہیں، لیکن اگر ہمارا کھانا نبی کے طریقے پر ہو جائے، سنت طریقے سے ہو جائے، تو ہمارا کھانا کیا ہو جائے؟ عبادت بن جائے، اس میں ہمیں ثواب بھی مل جائے۔ تو کھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دسترخوان بچھا لینا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھل لینا ہے، دھلنے کے بعد کسی چیز میں نہیں پوچھنا ہے۔ اس کے بعد دسترخوان کے قریب میں بیٹھ جانا ہے، اور کوشش یہ ہو کہ ایک پلیٹ میں کم سے کم 2 لوگ کھائیں، کیونکہ جب ایک پلیٹ میں 2 لوگ کھائیں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، بھائی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، باپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں، والدہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اور شادی شدہ ہیں تو آپ بیوی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لینا ہے۔ بیٹھنے کے 3 طریقے ہیں، ایک 2 زانو، ایک زانو اور ایک اکرو۔ 3 طریقے سے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک زانو 2 زانو آپ جانتے ہی ہوں گے، 2 زانو جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اور ایک زانو جیسے ایک زانو بچھا کر اتحیات کی شکل میں، اور دوسرا زانو اٹھا کر کے، اور 2 زانو یعنی کہ اور 2 اکرو یعنی کہ دونوں پیر کھڑے کر کے، تو دونوں پیر پنجوں کے بل بیٹھ کر کے وہ اکرو ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، تینوں طریقے میں آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد کھانے کے لیے آپ 3 انگلیاں آپ کو استعمال کرنی ہے، 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اور چوتھی لگا لینا بھی سنت ہے، 5ویں سے سنت نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ تو 3 میں سب سے پہلے 3 یہ ہے، اور اس کے بعد چوتھی یہ لگا سکتے ہیں، 5ویں آپ لگائیں گے تو سنت نہیں ہوگا، آپ بالکل جو ہے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کھانے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے کھانا کھانا ہے، دنیا کی باتیں نہیں ہو، بہت زیادہ نہ ہو، اور اس کے بعد ہمارا یہ یقین ہو کہ کھانا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ تو اللہ بھرتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہو اور ایمان ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے کھانے کے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کا اکرام کرنا ہے، کہ ہمارا بھائی یا ہماری بیوی یا ہمارے بچے یا ہمارا جو بھی ہمارے ساتھ میں پلیٹ میں کھا رہا ہے وہ ہم سے زیادہ کھا لے، اور ہم سے زیادہ کھا لے، ہم کم کھا لیں، ہم تھوڑے کم کھائیں گے چلے گا، لیکن ہمارا بھائی زیادہ کھا لے، یہ اکرام ہے۔ اگر اکرام نہ کر سکے تو انصاف کر لے کہ کم سے کم برابر کھائے، ظلم نہ کرے، یعنی خود زیادہ نہ کھا لے، کیونکہ اسپیڈ میں کھائے اور سامنے والا دھیرے کھائے تو آپ زیادہ کھا لے اور وہ کم کھائے۔ اس کے علاوہ بیچ سے کھانا نہ کھائے، بیچ میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور آپ کنارے سے کھائیں گے۔ کھانے میں جو کھانا آپ کے ہاتھوں سے گرے گا وہ آپ کے دسترخوان پہ اگر گرتا ہے تو دسترخوان سے اٹھا کر کے کھا لیجئے، اور یہ فرمایا کہ اس میں 2 فائدے ہیں۔ کھانا جو دسترخوان سے اٹھا کر کے کھائیں گے گرا ہوا کھانا، 2 فائدے، ایک فائدہ یہ کہ آپ کی نیک صالح اولاد پیدا ہوگی، دوسرے فائدہ یہ ہے کہ جنت میں حوروں کی مہر ادا ہوگی، اور یہ دوسرا والا فائدہ میں نے مفتی نسیم اللہ صاحب جو کہ ڈروا کے رہنے والے ہیں، ڈروا ضلع پرتاپ گڑھ، اور انہوں نے اپنی کتاب برکت نماز میں لکھا ہے کہ جس کھانے کو آپ دسترخوان سے گرا ہوا کھانا اٹھا کر کے اپنا ہی کھانا اٹھا کر کھائیں گے وہ آپ کے لیے جنت میں حوروں کی مہر ادا ہوگی۔ یہ 2 فائدے آپ کے لیے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے کھانے کے بعد جو ہے آپ کو پلیٹ خوب اچھی طریقے سے صاف کر لینی ہے، ایک بھی دانہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا، جو کھانا آپ کے ہاتھ سے گرے گا دسترخوان پر اس کو اٹھا کر کھانا ہے، جو منہ سے گرے گا اس کو نہیں کھانا ہے، کیونکہ منہ سے گرا ہوا کھانا آپ کے یعنی منہ کے اندر حلق میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اگر آپ کے اس دانے میں یا اس کھانے میں کوئی ایسی شر ہوگی جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ آپ کے دانے کو باہر گرا دے گا، منہ سے اندر جانے نہیں دے گا۔ تو اس لیے منہ سے گرا ہوا کھانا نہیں اٹھا کر کھانا ہے، ہاتھ سے گرا ہوا اٹھا کر کے کھانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پلیٹ کو خوب اچھی طرح صاف کر لینی ہے، انگلیوں کو خوب اچھی طرح صاف کر لینی ہے۔ انگلیوں کو منہ سے صاف کرنے کے لیے آپ کو پہلے بیچ کی انگلیاں استعمال کرنی ہے، پھر جو ہے شہادت والی، پھر انگوٹھے کو، پھر ان میں سے آپ دونوں میں سے چاہے جو آپ یعنی صاف کر سکتے ہیں، مجھ سے چاٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لینی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کسی یہاں کھانا کھانے کوئی مہمان کے ہاں تو آپ کو پڑھ لینی ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی۔ اور اس کے بعد جس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس کھانے کا حساب نہ ہو، تو آپ دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروعنا وانعم علینا وافضل۔ یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کھانے ہمارے بتانے کے درمیان کوئی سنت چھوٹ گئی ہو، سنت تو بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن ہم نے آپ کو موٹے باتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے کھائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ باریکی میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔